بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ ٹی وی آفیشیل کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر کام سورۃ مزمل کے مقلات آپ کا ساتھ دیں، مطلب ہر کام میں سورہ مزمل کے مقلات آپ کا ساتھ دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کروڑوں میل دور بیٹھ کر میں کسی کا بھی کام چند سیکنڈ میں کروں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ لیکن یہ آپ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، پھر آپ نے فضول اپنا وقت ضائع کیا۔ اگر اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھا تو بس یہی ایک ویڈیو عملیات کے میدان میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ پیاری دوستو، اس سے پہلے کہ میں اس کا طریقہ بتاؤں، چند باتیں جو آپ نے بالکل اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ آپ کسی نقصان سے بھی بچ سکیں اور آپ کو رجت بھی نہ ہو اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، آپ پہلے سوچ لیں کہ میں کہیں سفر تو نہیں کر رہا، یعنی عنقریب میرا کوئی سفر تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ سفر کے لیے نہیں جا سکتے۔ دوسرا، آپ کسی قبرستان میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا راستہ قبرستان کے درمیان میں سے تو آپ راستہ تبدیل کر دیں گے، لیکن قبرستان کے درمیان یا قبرستان آپ نہیں جائیں گے۔ آپ اس گھر میں نہیں جائیں گے جس گھر میں اس وقت تک جب تک آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہ ہو، جس گھر میں مطلب کوئی فوتگی ہوئی یا کوئی بچہ پیدا ہوا، اس گھر میں آپ نہیں جا سکتے۔ اور اس پر اگر میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ یہاں پر کیوں نہیں جانا چاہیے تو وہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ کسی نیکسٹ اس پہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے کوئی پلاسٹک کا یا پھر سٹیل کا یا پھر کوئی جس کا تال لے لینا ہے جو بالکل نیا ہو، پرانا نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو۔ یہ میں کہہ دیتا ہوں، پھر بھی لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ بھائی استعمال شدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو میں پہلے سے بتا دوں کہ استعمال شدہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ربڑ کا بھی لے سکتے ہیں، اتنا بڑا تال کہ جس میں آپ کا چہرہ نظر آئے، اب کسی بھی اس کا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بدھ کے دن سے یا بدھ کی رات سے، بدھ کا دن تو آپ کو پتا ہوگا کہ دن جو ہوتا ہے دن ہوتا ہے، لیکن بدھ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ منگل کا دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ بدھ کی رات ہوتی ہے۔ اب آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی۔ عمل کتنے دن کا ہے؟ 11 دن کا ہے۔ اس کا طریقہ وہ آپ کام کیسے لیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ 11 دن تک آپ نے ایک وقت پہ، ایک جگہ پہ، ایک ہی کپڑوں میں، مطلب عمل کے لیے روزانہ آپ کے ایک قسم کے کپڑے ہوں گے۔ سفید کپڑے آپ استعمال کریں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، تو یہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 بار درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے 21 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے، 21 بار معوذتین پڑھنے ہیں، پھر 21 بار درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے وجود پر پہلے کہ میں نے اپنا حصار کیا اس کلام پاک درود پاک کی برکت سے۔ اب آپ نے وہ جو آپ نے اپنے پاس تال رکھا ہے اس میں اس کو آپ پانی سے لبالب بھر دیں گے، تو اس میں آپ نے اپنے چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے گا کہ بھئی رات کو کیسے میرا چہرہ اس میں نظر آئے گا؟ آپ کا چہرہ آنا اس میں نظر آنا اس میں ضروری نہیں ہے، بس آپ نے اس پانی کی طرف دیکھ کے اس کلام کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے کہ اوپر سے انوارات آ رہے ہیں، میرے سر کے جو لطیفہ خاص ہے اس پہ آ رہے ہیں، میرے وجود کے اندر ایک طاقت سی آ رہی ہے، یہ تصور کرنا ہے۔ اور آپ نے سورہ مزمل شریف 11 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 11 بار پڑھیں گے آپ نے اپنی سینے پر دم کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ سورہ مزمل سے میری مشکل کشائی فرما، اور میں جس کے لیے دم درود کروں اس کی بھی مشکل کشائی فرما، اور یا اللہ یہ عمل میرے لیے با اثر بنا۔ یہ ہر بار آپ نے مطلب 11 بار سورہ مزمل شریف پڑھ کے یہ آپ نے ضرور دعا کرنی ہے، اس دعا کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ 11 دن تک آپ نے ایک وقت ایک جگہ پہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ وقت چینج کریں گے، مطلب 2-3 منٹ کا تو فرق کچھ بھی نہیں ہے، 5 منٹ کا 10 منٹ کا فرق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن باقاعدگی سے 8 منٹ تک یا 10 منٹ تک یا 20 منٹ تک یہ فرق کرنا، یہ آپ کا وظیفہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس سے کام کیسے لینا ہے اور اس کو ورد میں کیسے رکھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے، تو آپ نے فجر اور مغرب کے بعد یا پھر ظہر کے بعد یہ 3 نمازیں ہیں، فجر، مغرب
یا پھر ظہر کے بعد آپ نے 3 بار سورہ مزمل شریف ایسے پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے۔ ان دنوں میں جب آپ 11 دن عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو 3 بار آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ اوپر سے انوارات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میرے وجود کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب سب سے جو ضروری بات ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، جو زیادہ تر لوگ سوال کر رہے ہیں بھائی اس عمل سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہمیں تو صرف بسم اللہ ہی سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں ہوا؟ اب وہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں، آپ کو فائدہ اس لیے نہیں ہوا، آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل پر فلمی بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ بھائی آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، موکلات کا وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اوپر سے آپ فحش تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر سے آپ جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہے، اوپر سے آپ دھوکہ بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ سود بھی نہیں چھوڑ رہے، بازاروں میں پھر کے آپ عورتوں کو ایسے دیکھتے ہیں، تو اس وظیفے میں لازمن بات ہے کہ اثر نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ نے نقصان سے بچنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں دور دراز ملکوں کے بندش کے کارڈ بھی کروں، مختلف کام بھی کروں اور گھر بیٹھ کے کروں اور میرے ہاتھ میں ایک جادو سے سخت عمل ہو اور وہ ہے کلام اللہ، تو اگر آپ اسی استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساری گناہوں سے آپ نے توبہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، جھوٹ آپ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 3 بار آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو جب بھی آپ کسی کا کام کریں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ اب اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے اس شخص کا، اس کی والدہ کا اور وہ کس جگہ پہ رہتا ہے یہ نام آپ نے لکھنے ہیں، ساتھ ایڈریس بھی لکھ دینا ہے، وہ اپنے سامنے رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے اور ہر بار پڑھ لینے کے بعد یہ آپ نے حکم لگانا ہے یا اللہ، بلکہ یہ آپ نے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے یہ فلاں شخص جو فلاں جگہ پہ رہتا ہے اس کا فلاں کام کر دیں اس سورہ مزمل کی برکت سے، یہ آپ نے انتہائی عاجز انکساری سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے فلاں شخص کا فلاں کام ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اس کلام پاک کی برکت سے اس کا فلاں کام کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کا کام ہو جائے، لازمن بات ہے جس کا آپ کام کریں وہ بھی آپ کو پیسے دے گا، آپ فری میں تو کرتے نہیں ہیں۔ جب بھی کسی کا کام آپ کریں تو اس میں سے 100 روپے 500 روپے جتنے آپ نے پیسے لیے ہیں، مطلب آپ نے 100 روپے لیے ہیں تو 100 میں سے 30 آپ اللہ کے راہ میں دے دے، کسی یتیم کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے، کسی غریب کو، یہ ضروری ہے آپ پہ۔ جتنے آپ پیسے لیں گے اس کا 1 درجہ مطلب 4 حصے آپ نے کیے، 1 حصہ اللہ کے نام پہ دے کہ یہ میرا اس سورہ مزمل شریف کا جو عمل ہے یہ میں خاص اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، فلاں کو میں نے دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ عمل زیادہ مضبوط ہو، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے آپ چھوٹے موٹے کام کرو گے، اس کے بعد آپ بڑے بڑے کام کی طرف آ جاؤ گے، اسی سے آپ حصار بھی کر سکو گے۔ اگر یہ ویڈیوز یہی عمل آپ کو پسند ہے تو آپ صرف کمنٹس میں لکھ دیں کہ اس کے سارے جو طریقہ کار ہیں وہ بتا دیں، تو انشاءاللہ اس کے جادو کا اس سے آپ نے کیسے توڑ کرنا ہوگا، جنات کا اس سے آپ نے کیسے کاٹ کرنی ہوگی، جنات کو اب آپ نے قید کرنا کیسے ہوگا، جنات سے آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسی کرنی ہوگی، آپ دور دراز بیٹھ کے کسی کا کاروبار کیسے چلائیں گے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ پھر میں، لیکن سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اس کے بعد مجھے کمنٹ باکس میں لکھ دیں کہ باقی ویڈیو بھی بنا دیں، اور اس تمام عمل کی اجازت میری طرف سے وہ اگر کسی کے خود اپنے استاد ہیں ان سے لے، اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے کہ بھائی آپ اجازت دے دیں تو آپ کمنٹس میں جا کے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اب میری اجازت سے انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے تو آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند ہوگا، صدقہ جاری کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔